ناظرین ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور یاد رکھیں کہ اس کے ساتھ ایک گھنٹی یا بیل آئیکن بنا ہوگا، اس پر ضرور کلک کریں۔ اس پر کلک کرنے کا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی اپنی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کے پاس آسانی سے پہنچتی رہیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں قربانی کی فضیلت بتائیں گے اور اس کے ساتھ قرض لے کر قربانی کرنے کے متعلق دین اسلام میں کیا حکم ہے اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ اس کے بعد ناظرین، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے حضور نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ آپ بھی میرے ساتھ مل کر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کا درود پاک پڑھنا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین، اسلامک پاتھ آفیشیل چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں، اور انشاءاللہ تعالی میں یہ امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئے گی اور انشاءاللہ تعالی اس پر عمل کرنے سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ان کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے، کیونکہ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ اس کے بعد اپنے کسی بھی سوال یا جواب کے لیے کمنٹ ضرور کیا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے ہر سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ تو ناظرین، جیسا کہ ویڈیو کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں قربانی کی فضیلت بتائیں گے اور قرض لے کر قربانی کرنے کے متعلق دین اسلام میں کیا حکم ہے اپنی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ تو ناظرین، اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہو، یعنی قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، تو اس پر قربانی کو لازم قرار دیا گیا ہے، اور قربانی کو عملاً اس پر لازم اور ضروری قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ رب العزت کے نزدیک بندوں میں سب سے پسندیدہ ترین عمل جانور کو ذبح کرنا، یعنی جانور کا خون بہانا ہے، اور قیامت کے دن قربانی کرنے والا اپنی قربانی کے بالوں، کھروں اور سینگوں سمیت اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوگا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے، قربانی کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت حاصل ہوتی ہے۔ لہذا تمہیں چاہیے کہ خوش دلی سے قربانی کیا کرو۔ ناظرین، یہ حدیث شریف ترمذی اور ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ ناظرین، اگر کوئی شخص استطاعت رکھتا ہو، یعنی قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو، یا قربانی اس پر واجب ہو اور وہ صاحب نصاب ہو،
لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، تو اس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص فاسق اور گناہ گار ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود، یعنی صاحب نصاب ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، تو عید کے دن وہ ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ تو ناظرین، یہ حدیث شریف ابن ماجہ اور مسند احمد میں موجود ہے۔ ناظرین، ان دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین اسلام میں قربانی کو کتنی اہمیت اور کتنا درجہ حاصل ہے۔ اس لیے ناظرین، اگر آپ صاحب نصاب ہیں یا قربانی کی استطاعت رکھتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں قربانی ضرور پیش کریں۔ اس کے ساتھ ناظرین، قرض لے کر قربانی کرنے کے متعلق دین اسلام میں کیا حکم ہے؟ تو اس کے متعلق دین اسلام میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص استطاعت رکھتا ہو، یعنی وہ صاحب نصاب ہو اور اس پر قربانی واجب ہو، لیکن اس کے پاس نقد رقم موجود نہ ہو، تو وہ اس صورت میں قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے، اور اس طرح قربانی کرنا اس پر لازم ہوگا۔ اس کے بعد ناظرین، اس کی ایک دوسری صورت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص جو کہ صاحب نصاب نہ ہو، یعنی قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو، لیکن اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وہ قرض لے کر قربانی کرتا ہے، تو اس کی قربانی بھی ہو جائے گی اور اس کو ثواب ملے گا۔ لیکن اس کو چاہیے کہ وہ قرض لی ہوئی رقم کو بر وقت ادا کر دے۔ ناظرین، ان تمام باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص صاحب استطاعت ہو یا صاحب نصاب ہو، قربانی کی طاقت رکھتا ہو، لیکن کسی وجہ سے اس کے پاس نقد رقم موجود نہ ہو، تو اس پر قرض لے کر قربانی کرنے کو لازم قرار دیا گیا ہے۔ آخر میں ناظرین، اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور دین کا علم عطا فرمائے، اور ہم سب کے رزق میں، کاروبار، مال جان دولت میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کو شیئر کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے ایک شیئر کا بٹن بنا ہوگا، اس پر کلک کر کے آپ ہماری ویڈیو کو فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر شیئر کر سکتے ہیں، تاکہ ہماری ویڈیو سے زیادہ لوگ فائدہ حاصل کر سکے۔ اگلی ویڈیو کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔